کیسے ہیں دوستو؟ ایک ایسی جگہ جسے دنیا کی سب سے پر اسرار جگہ مانا جاتا ہے۔ اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایلینز، بھوت، پریت، جادوئی اور شیطانی طاقتوں کا مرکز ہے۔ یہ ہماری دنیا میں موجود ایک ایسی جگہ ہے جو آج تک معمہ بنی ہوئی ہے۔ اس جگہ پر پیش آنے والے واقعات کو سمجھنے کے لیے ریسرچر اور سائنسدان بہت سی تھیوریز پیش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آج تک یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ اس کی اصل وجہ کیا تھی۔ یہ 25 دسمبر سال 1945 کا دن تھا۔ 15 نیوی ایئر مین نے فلوریڈا سے ٹیک آف کیا۔ یہ ان کی روٹین ٹریننگ ایکسرسائز تھی، لیکن 1.5 گھنٹے کی اڑان کے بعد فلائٹ لیڈر لیفٹیننٹ چارلز ٹیلر نے کنٹرول ٹاور کو الرٹ کیا کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ان کے تینوں کمپس ٹھیک سے کام نہیں کر رہے اور ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس سائڈ پہ ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ سمندر بہت خاموش لگ رہا ہے۔ اٹلانٹک اوشن کا پشچمی حصہ، جسے آج برمودا ٹرائی اینگل کہتے ہیں، اس علاقے میں اڑان بھرتا ہوا یہ جہاز فلائٹ 19 تھا، جو واپس کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اسی شام ایک سرچ پلین کو اس ایریے میں بھیجا گیا تاکہ فلائٹ 19 کو ڈھونڈا جا سکے، لیکن ٹیک آف کے آدھے گھنٹے کے بعد وہ پلین اور اس میں موجود 13 لوگوں کا گروپ بھی غائب ہو گیا۔ ایسی عجیب و غریب رپورٹ سب سے پہلے کرسٹوفر کولمبس نے رپورٹ کی۔ وہ اپنے کرو کے ساتھ کانٹیننٹ امریکہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ اپنی رپورٹ کے اندر انہوں نے بتایا کہ انہیں برمودا کے علاقوں میں انتہائی عجیب و غریب لائٹ چمکتی ہوئی نظر آئیں، جبکہ سمندر بہت خاموش تھا۔ اس کے بعد ان کا میگنیٹک کمپس ایریٹک ریڈنگ دکھانے لگا، جس کی وجہ سے کرو کے سبھی ممبر بکھر گئے۔ اٹلانٹک اوشن کے بیچ پائے جانے والے اس پر اسرار برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں سب سے پہلے ویسٹ آرتھر بینز نے اپنی میگزین میں لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ ٹرائی اینگل ایک مسٹری ہے جس سے ویسٹرن کنٹری کے ہوش اڑ گئے، جہاں سینکڑوں شپس اور پلین غائب ہو چکے ہیں، اور ان شپس اور پلین کے غائب ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ لہٰذا برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایلینز یا دوسری ڈیسٹینیشن یعنی دوسری دنیا میں جانے کا ایک پر اسرار رستہ ہے۔ یہ ساری باتیں تب ہائی لائٹس ہوئیں جب ایک ایلن آسٹن نام کے امریکی جہاز کو اٹلانٹک اوشن میں ایک بھٹکی ہوئی ناؤ ملی۔ اس جہاز میں موجود لوگوں نے اس ناؤ کو اپنے ساتھ لے جانے کا سوچا اور اس ناؤ میں داخل ہو گئے اور اسے اپنے ساتھ چلانے لگے، لیکن اس سفر کے دوران ہی یہ دونوں جہاز ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، اور جب واپس ملے تو اس ناؤ میں موجود سبھی لوگ غائب ہو چکے تھے۔ یہ سارے حادثات جو برمودا ٹرائی اینگل میں پیش آئے، ان میں یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ اس کی اصل وجہ کیا تھی اور وہاں کیا ہوا تھا، اور وہ سارے شپس اور پلین کہاں گئے۔ آرتھر جان کوسر مانتے ہیں کہ اس ایریے کے اندر الیکٹرو میگنیٹ انرجی ہے، جس کی وجہ سے میگنیٹک کمپس ٹھیک سے کام نہیں کرتے اور لوگ بھٹک جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک طرح کا الیکٹرک فوگ بنتا ہے جس کو کورا کہتے ہیں، جو شپس اور پلین کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ ایک ایکسپلینیشن یا وضاحت یہ بھی دی جاتی ہے کہ سی فلور میں جو کریٹر ہوتے ہیں، ان سے میتھین ایئر ببل نکلتے ہیں جو شپ کے بیس سے لگ کر اس کو ڈس بیلنس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بڑا جہاز مکمل طور پر ڈوب سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ علاقہ پورٹو ریکا سٹرینتھ کے اندر آتا ہے۔ یہ سٹرینتھ ایک بہت بڑا ہول ہے جو سمندر کے بیچ موجود ہے، جس کی گہرائی تقریباً 28,000 فٹ ہے۔ لہٰذا کوئی بھی پلین یا ایئر کرافٹ اگر ڈسٹروائے ہو کر اس کے نیچے گرتا ہے تو اس کو بھی تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ برمودا ٹرائی اینگل کو ڈیول ٹرائی اینگل یعنی شیطانی ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل دنیا کے جس حصے میں واقع ہے، یہ بحری جہازوں کے سب سے زیادہ ٹریفک والے علاقوں میں سے ایک ہے۔
جہاں سے امریکہ، یورپ اور ایشیا آنے جانے والے سینکڑوں جہاز یہاں سے گزرتے ہیں۔ لیکن اس علاقے کے متعلق لوگوں کے دلوں میں ایسا خوف بسا ہے جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور چھپی ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق یہاں خلائی مخلوق بھی دیکھی گئی ہے، لیکن کچھ محققین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہاں دجال موجود ہے اور وہ سامنے آنے سے پہلے اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہے اور ایک مخصوص موقع پر سامنے آئے گا۔ ایک اور نظریہ جو دلچسپی سے خالی نہیں کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر جبکہ جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے، لہٰذا برمودا تہکون کی تہہ میں جہنم واقع ہے۔ اس تھیوریز کی حمایت میں یہ نظریہ یا دلیل سامنے لائی جاتی ہے کہ بہت سارے واقعات میں جب کوئی شخص حرکت قلب بند ہونے سے ڈیزیزڈ قرار دیا جا چکا ہو لیکن بعد ازاں اس کو ہوش آ جائے تو اس سے پوچھا جائے کہ اس نے مرنے کے بعد کیا دیکھا، تو وہ بتاتا ہے کہ اس نے ایک تکون دیکھی جس سے روشنی آ رہی تھی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق ایک اصحابی جس کا نام تمیم داری تھا ایک دفعہ کسی سمندری سفر پر روانہ ہوئے، لہٰذا آپ ایک ویران جزیرے پر جا پہنچے جہاں آپ نے ایک دیو قامت اور خوفناک شخص دیکھا جو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور بہت جلد مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے ہی دجال کا ظہور ہو چکا تھا اور اب وہ ایک ویران جزیرے پر قید ہے جہاں وہ ساری دنیا میں رونما ہونے والے واقعات اور حادثات کی خبر رکھتا ہے۔ اب یہ بعید نہیں کہ وہ جزیرہ برمودا ٹرائی اینگل ہی ہو جہاں جانے والے لوگوں کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی احادیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، وہ مشرق میں ہے۔ اب عرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو بحرۂ اوقیانوس ہی ٹرائی اینگل کی وہ جگہ ہے جسے یہودی بھی جہنم کا دروازہ مانتے ہیں۔ مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں لکھا ہے کہ دجال بحرۂ کاہل کے غیر آباد اور ویران جزیرے میں ہے اور حضور کے وصال تک وہ وہاں بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر آخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، لہٰذا اب وہ برمودا ٹرائی اینگل کے ساتھ رابطے میں ہے جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطۂ عروج کو پہنچنے والی ہے۔